اپنے جیسوں کے اوپر رکھ کے مثال عرض کر دوں شاید بہتر ہے. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میں وہ آدمی ہوں جس نے سالوں دین کو مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اور اچانک آپ کو میرے بارے میں ایک خبر ملتی ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کر دیا. جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملتی ہے تو آپ ایک دم تعجب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس اتنا علم ہے اس نے غلط فیصلہ کیا کیسے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا یہی بندہ اگر وہ جس کے پاس علم نہ ہو تو شاید اتنے جس کو کہتے ہیں اچھمبے کی بات نہیں ہے. بس ہم کو کیا کہنا ٹھیک ہے جاہل آدمی تھا اس نے یہ فیصلہ کر لیا. لیکن اب مثال کے طور پر وہ بندہ ہو جس کا علم سے تعلق ہے، اس کو دین کی معلومات بھی ہے اور سابقہ بھی ہے، تو اب آپ اپنے ذہن میں ہی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دوسرا کوئی کر لیتا تو کر لیتا، اس نے کیوں کیا ایسا؟ صحیح. تو اب ہمیں یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے اندر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں علم آتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں سے فیصلے آتے ہیں. ہمیشہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. بس ایک ہمارے پاس ظرف ہے، ایک کوئی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا علم جمع ہوتا رہتا ہے، علم جمع ہوتا رہتا ہے. ایک اور کوئی جگہ ہے جہاں سے ہمارے فیصلے صادر ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے کوئی اور میکینزم ہے جو چل رہا ہے. بس فیصلوں کا صحیح ہونا اور علم کا زیادہ ہونا ہمیشہ ریسیپروکل نہیں ہوتا کہ جس کا علم ظاہری طور پہ زیادہ ہوگا ہمیشہ اس کے فیصلے بھی صحیح ہوں گے. نہیں، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. اب میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں بڑی عجیب سی. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے یہ بندہ غلطی نہیں کرتا ہے، غلطی نہیں کرتا. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کوئی فرق نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. اب میں نے تو اپنے اوپر رکھنے کی وجہ سے علم کی بات کی. اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں. فرض کر لیجئے کوئی بندہ ہے جو جدی پشتی اہل ایمان ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے مسلمان ہوا ہے. اور ہم ایک عجیب بات دیکھتے ہیں، یہ جو جمعہ 8 دن ہوئے مسلمان ہوا ہے، اس میں اسلام کے لیے ہمت، حوصلہ، قربانی کا جذبہ اس سے زیادہ ہے جو جدی پشتی ظاہراً اہل ایمان ہے. بھائی اگر پیچھے کی کوئی چیزیں اسٹور ہو رہی تھیں اس کے پاس تو زیادہ ہونی چاہیے تھی. اب کربلا سے بڑھ کر کون سی مثال ہوگی جہاں پہ بڑے بڑے جدی پشتی کربلا نہ پہنچ سکے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اپنے خاندان کے ساتھ پہنچ کر جان بھی قربان کر گیا. ہوا ہے؟ ہاں بالکل ہوا. رسول گرامی کی نصرت کرنے والوں میں دیکھ لو، ایسے ایسے لوگوں نے آ کے نصرت کی جن کا بظاہر کوئی امکان نہیں نظر آتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ، حضرت بلال حبشی جیسے لوگ، ان کا تو کوئی ظاہر میں امکان بھی نہیں تھا، یہ آ گئے. تو ہمیں اپنے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے کیا. میں اس کو مختصر بھی کرنا چاہوں گا، آپ کا وقت بھی نہیں لینا چاہوں گا، اور یہ چاہوں گا یہ عرض پیش بھی کروں آپ کی خدمت میں. تو اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور ایک دعا بہت بہت اہم دعا ہے آج کے زمانے میں، خدا سے دعا کرتے ہیں خدا بحق سیدہ طاہرہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما. تمام دنیا میں اہل ایمان کی عزت و سربلندی کے لیے، لشکر اسلام کی فتح و نصرت اور اس کفر و نفاق کے لشکر کی بربادی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان محترم، اس مشکل کا حل یہ ہے کہ انسان کے اندر دو گویا حصے بنے ہوئے ہیں. یہ حصے فزیکل نہیں ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم فزیکل کسی جگہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں بھائی اس میں کتنے دروازے کھل رہے ہیں، تو آپ گن کے بتا سکتے ہیں 1 2 3 4 اتنے دروازے کھل رہے ہیں مثلا.
لیکن انسان کا جو اندرونی، انسان کی اندرونی حقیقت ہے وہ ایک روحانی حقیقت ہے. آپ اس کو نفس تعبیر کریں گے، آپ اس کو روح تعبیر کریں گے، ظاہر ہے وہ مادی حقیقت نہیں ہے. تو جس طرح یہاں پر آپ دروازوں کو گن کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں اتنے دروازے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ آج کی مجلس کا ثواب کتنا ہے، اب یہ آپ گن کے نہیں بتا سکتے. صحیح ہے؟ تو آپ حتیٰ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے نمبرز کو لے کر ثواب طے کر لیں. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ممکن ہے یہاں کوئی ایک بیٹھا ہوتا ثواب زیادہ ہوتا، اور ممکن ہے جمع غفیر ہوتا اور ثواب کم ہوتا. سب ہو سکتا. تو ہم روحانی حقیقت کی بات کر رہے ہیں. انسان کے اندر ایک روحانی حقیقت ہے. اصل فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علماء اخلاق نے اور دوسرے علماء جو اس سے وابستہ ہیں، انہوں نے انسان کی اس حقیقت کا نام قرآن اور روایات کی روشنی میں اس کا نام رکھا ہے قلب. قلب. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ مختلف سائنسز کے جاننے والے موجود ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے. تو مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس دل ہے جو یہاں سینے میں دھڑک رہا ہے، اور وہ اس کو میں کہتا ہوں پمپنگ اسٹیشن ہے، خون پمپ کر رہا ہے. قرآن کریم نے اس دل کا قرآن میں شاید ہی تذکرہ کیا ہو. نہیں کیا، شاید نہیں کیا. بس قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے صدر، اور اس کی جمع ہوتی ہے صدور. اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں سینہ. وہ بھی یہ سینہ نہیں ہے اور نہ یہ قلب ہے. پھر قرآن کریم نے قلب استعمال کیا ہے، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اردو میں دل. وہ دل بھی یہ نہیں ہے. بس نہ قرآن کا صدر جمع صدور یہ سینہ ہے، اور نہ قرآن کریم کا قلب جمع قلوب یہ دل ہے. یہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہ کوئی غیر مادی حقیقت ہے، اور یہ مادی حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو غیر مادی حقیقت قلب ہے، وہ جگہ ہے جو فیصلے کر رہی ہے. یہ جو فیصلے کر رہی ہے، یہ کیوں بعض کے فیصلے بہت اچھے ہیں اور بعض کے فیصلے اچھے نہیں ہیں. اور علم سے بھی کوئی بہت گہرا تعلق نہیں بن رہا ہے. بعض اوقات بنتا ہے، بعض اوقات نہیں بنتا ہے. تو آپ کے پاس ایک قلب ہے، یہ قلب فیصلے کر رہا ہے، اور بعض اوقات علم سے متاثر ہو کر کرتا ہے، اور بعض اوقات اس بندے کا علم اس کے قلب کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو ہم نے علم کی گویا مذمت کر دی ہے، کم اہمیت کر دیا. تو علم کے بھی کیا ہی معنی ہے؟ ایک علم کا وہ معنی ہے جو سیکھنے سکھانے پر ہے. آپ گئے، آپ کسی استاد کے پاس یا ٹیچر کے پاس بیٹھے، کسی کالج کی کلاس میں گئے، یونیورسٹی کی کلاس میں گئے، مدرسے کی کلاس میں گئے. وہاں ایک استاد ہے، وہاں پہ کلاس ہے، وہاں پہ کتاب ہے، انہوں نے کچھ سکھایا، میں نے سیکھ لیا. ایک معنی میں یہ علم ہے. علم ہے، ظاہر جہالت تو نہیں ہے، یہ علم ہے. بس ایک علم یہ علم ہے جو سیکھنے سکھانے پر ہے. اس کا قلب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا قلب سے کوئی تعلق نہیں. بس جو علم بڑھتا ہے اور فیصلے صحیح نہیں ہوتے، وہ علم ہوتا ہے جو سیکھنے سکھانے پہ ہوتا ہے، کتاب پہ ہوتا ہے، مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور علم ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، وہ فیصلے صحیح کرواتا ہے. بس اب ہمارے پاس دو علم ہو گئے. ایک وہ علم ہے جو سیکھنے سکھانے کا ہے، یہ جو میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ممکن ہے کوئی بات کہوں آپ سیکھیں، یہ ایک علم ہے. ایک اور علم ہے، اس کا تعلق سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم سے ہے. اب آپ کے سامنے مجھے دو کام کرنے. ایک تو یہ کہ پہلے وہ علم بتا دوں کہ جو سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، جس کا تعلق قلب سے. وہ علم کیا ہے؟ پھر قلب کا فنکشن تھوڑا سا عرض کر دوں کہ بھئی یہ کیوں بعض اوقات صحیح فیصلے کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ظاہری علم کم ہوتا ہے. بس پہلے اس علم کو دیکھ لیتے ہیں جو سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے. اب آپ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں، یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوں، حوزات علمیہ قم یا نجف کے پڑھے ہوئے ہوں، اور کچھ نہ ہوں. اب جو علم ہم عرض کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے یہ روایت کی روشنی میں روایت ہی عرض کریں گے،
اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور یہ معاملہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مولا نے بیان کیا ہے، مستند روایت ہے۔ اس روایت کو علماء اخلاق اپنے علم کی الف بے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس روایت کا نام عنوان بصری ہے، روایت مستند ہے، علماء اخلاق اس کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، اور ابھی جدیداً بھی جو قم کے ایک علماء میں سے ایک عالم نے اس کے اوپر تشریح لکھی، اس کو کسی نے اردو ترجمہ بھی کر دیا، حدیث عنوان بصری کی تشریح۔ اس حدیث میں امام نے یہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا، جو میں نے لب لباب ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اس حدیث سے تھا۔ امام نے فرمایا ان سے جو ان سے ملنے آئے تھے، جن کا نام عنوان ہے اور وہ بصرہ کے ہیں، لہذا ان کو عنوان بصری کہتے ہیں، ان سے یہ کہا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، اے فلانی، علم کا تعلق سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور علم ہو گئی بات، ٹھیک ہے، بس ایک وہ علم ہے جس کا سیکھنے سکھانے سے تعلق ہے، اور امام یہ دوسرے علم کی بات کر رہے ہیں، فرمائے لیس العلم بالتعلیم والتعلم، ایک ایسا علم ہوتا ہے جس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ کس نے سکھایا کس نے سیکھا، اس سے نہیں ہے، بل ہوا نور، بلکہ یہ علم وہ نور ہوتا ہے، یغذفہ اللہ علی قلب من یشاء، جو اللہ جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو عربی پڑھی اور جو اس کا ترجمہ کیا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ عربی نہ جانتے ہوں، گارنٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں محاورتی ترجمہ نہیں کیا ہے، لفظ بے لفظ کیا ہے، کوئی میں نے محاورہ استعمال نہیں کیا، لفظ بے لفظ ترجمہ کیا ہے۔ لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل ہوا نور، بلکہ وہ نور ہے جو اللہ جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اب اس روایت کی روشنی میں ہمیں علم کی ایک اور کیٹیگری پتہ چلی ہے، علم کی کیٹیگری بھی پتہ چلی ہے اور اس کے نازل ہونے کی جگہ بھی پتہ چلی ہے، صحیح ہے۔ اب میں نے کتاب میں یہ کتاب پڑھی ہے، میں اس کلاس میں گیا ہوں، میں انجینئر ہوں، میری یہ سرٹیفیکیشن ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، یہاں معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ تو آپ نے سیکھا سکھایا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا وہ جو قلب پہ نازل ہوتا ہے وہ میرے اندر کتنا ہے۔ اصلی فیصلے کون کرتا ہے؟ قلب، یہ قلب فیصلے کرتا ہے۔ اس قلب کی گروتھ، اس قلب کی طاقت، کمزوری کس سے ہوتی ہے؟ اس نور سے ہوتی ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے۔ وہ نور کیسے نازل ہوتا ہے؟ ہاں، نزول اس نور کا اس کی ایک شرط ہے۔ اب یہ شرط پڑھنا لکھنا نہیں ہے، چونکہ وہ دوسرے علم کا حصہ تھا۔ یہاں ایک نور ہے جو خدا قلب پہ نازل کرے گا، اس قلب پہ اگر وہ نور پڑ گیا اس کے فیصلے اچھے ہوں گے، یہ مستقیم صراط مستقیم کی طرح چلے گا، اور اگر اس قلب کے اوپر نور نہ پڑا معاملہ ختم ہو گیا، پھر کام صحیح نہیں ہوگا۔ اب مجھے دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پہلی جو دو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، بیان کر دیں، اب دو چیزیں بیان کرنی ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو نور نازل ہوتا ہے اس کی شرط کیا ہے؟ نمبر دو، کسی کے قلب پہ زیادہ اترتا ہے، کسی کے قلب پہ کم اترتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ دو باتیں پتہ چل جائیں تو میں پہلا کام یہ کروں گا، قلب کے اوپر نور نازل ہونے کی جو پہلی شرط ہے اسے میں پورا کر دوں گا، تو قلب پہ نور نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے دوسرے سوال کا جواب مل گیا کہ بعض کے قلب پہ نور زیادہ اترتا ہے، بعض کے قلب پہ نور کم اترتا ہے، میں وہ کام کروں گا جس سے زیادہ اترے، تو اس سے میرا قلب نورانی اور زیادہ ہو جائے گا، اس کے بعد میرے فیصلے بھی صحیح ہوں گے اور میرا مقام اللہ کے نزدیک کچھ اور ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل
محمد وعجل فرج. بس ہر عمل نور نہیں اتارتا، ہر پڑھا لکھا نور نہیں اتارتا. کون سا عمل نور اتارتا ہے؟ دو باتیں. نمبر ایک، توجہ سے ہو. اگر میں نے 5 منٹ نماز مغرب پڑھی اور 4 منٹ توجہ نہیں دی، 1 منٹ کی نماز نور اتارے گی، باقی نہیں اتارے گی. اگر میں نے قرآن کریم آدھے گھنٹے پڑھا، پتہ نہیں کون ولی اللہ ہوگا جو روزانہ آدھے گھنٹے پڑھتا ہوگا، اگر پڑھا بے توجہ پڑھا، جتنی دیر توجہ نہیں تھی نور نہیں اترے گا. بس نور اتارنے کے لیے پہلی شرط توجہ ہے. بغیر توجہ، کس کے اوپر توجہ؟ خدا پہ توجہ. اگر کوئی شخص نہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے کہیں بس اسٹاپ پہ بس کا انتظار کر رہا ہے، اور اندر اندر خدا پہ توجہ دے رہا ہے، اس پہ نور اتر رہا ہے. اچھا، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا، اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ظاہری طور پہ، لیکن یہ کیا کارنامہ کر رہا ہے؟ یہ اللہ پہ توجہ دے رہا ہے، اس پہ نور اتر رہا ہے. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہماری بہت ساری عبادتیں بغیر توجہ کے ہیں، تو نور کہاں سے اترے گا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ توجہ، ایک اور چیز چاہیے، اس سے نور اترتا ہے. وہ کیا؟ خلوص. اگر خلوص نہیں ہے، عمل نور نہیں اتارے گا. شاید الٹا ہوگا، شاید الٹا ہو جائے گا. بس پہلی بات، کون سا عمل نور اتارتا ہے، کون سے عمل سے نور نہیں اترتا ہے، وہ عرض ہو گئی. اگر آپ خدا پہ، اللہ پہ توجہ دے رہے ہیں، نور آئے گا. نور آنے کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے بھی صحیح ہوں گے، عجیب و غریب حقائق جو دنیا پہ چھپے ہوں گے آپ کے لیے کھل رہے ہوں گے. جو باتیں دوسرے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے اللہ کے نظام کی، آپ سمجھ لیں گے. صحیح ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب توجہ بڑھے گی. اور دوسری بات کیا تھی؟ خلوص بڑھے گا. خلوص نہیں ہوا، کوئی نور نہیں آ رہا. توجہ نہیں تھی، کوئی نور نہیں آ رہا. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات کیا تھی؟ نور جو اترتا ہے یہ بڑھتا گھٹتا کیسے ہے؟ بڑھتا گھٹتا کیسے ہے؟ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ یوں فرض فرمائیے جیسے سورج نکلا ہوا ہے، ایسے وقت میں جب آپ کو سورج چاہیے بھی ہے، ورنہ ملتان میں سورج نکلنے کا مطلب ہے ہر آدمی سورج سے بھاگ رہا ہوگا. نہیں، کوئی ایسا زمانہ سوچ لیجئے جب آپ کو سورج کی روشنی چاہیے بھی ہے. سورج نکلا ہوا ہے، آپ کو زیادہ چاہیے، لیکن ایک مشکل ہے. سورج تو پوری کائنات پہ چمک رہا ہے. ایک مشکل ہے، جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس میں آسمان کو دیکھنے کے لیے جو سوراخ ہے وہ کتنا بڑا ہے. سورج میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، سورج کے مسئلہ نہیں. جتنی آپ میں دیکھنے کی طاقت ہے، آپ کا فریم یہ کتنا بڑا ہے، مسئلہ یہاں ہے. بس فرض کر لیجئے جو میرا شیشہ لگا ہوا ہے اوپر، وہ ہے ہی 2 فٹ کے ڈائی میٹر کا. ایک اور مشکل ہے. ایک تو یہ ہوئی کہ بھئی یہ جو شیشہ ہے آپ کا یہ کتنے ڈائی میٹر کا ہے. ایک اور مشکل بھی ہے، اس کے اوپر گرد و غبار تو نہیں ہے کہیں. ہاں، یہ 2 مشکلیں آئیں گی. اگر شیشے پہ گرد و غبار ہے اس کا مطلب ہے نور تو آئے گا لیکن تھوڑا سا کم ہو کے آئے گا. اگر شیشے کا ڈائی میٹر ہے ہی کم اور کم ہو گیا. اچھا، اب ایک اور بات سوچتے ہیں. شیشہ ہے کسی کا لیکن سیاہ. صحیح ہے؟ یہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. نہیں، ایناً روایتوں کی تعبیر ہے.
اینن روایتوں کی تعبیر، امام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی قلب کی شفافیت متاثر ہو جاتی ہے. اگر گناہ کرتا ہے تو شفاف قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. توبہ نہ کرے وہ سیاہ نقطہ جڑ پکڑ لیتا ہے. اور جڑ پکڑنے کے بعد اگر یہ توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کے پورے قلب کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے. سیاہی چھا جاتی ہے. اچھا اگر کسی کے شیشے کے اوپر سیاہی چھا گئی ہے، اب نور چمکے گا اس پہ؟ اب وہ 2 میٹر کا ہو 2 فٹ کا ہو، اس پہ تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. اب ایک اور مشکل ہے. ایک وہ بندہ تھا جس کا قلب شفاف اور اس کے اوپر نور کی گویا بارش ہو رہی ہے. ایک وہ تھا جس کا قلب تھوڑا سا دھندلا گیا، اس کے اوپر گناہوں کے اثرات سے کچھ جیسے گرد پڑ گئی. اور ایک وہ تھا جس کا دل سیاہ ہو گیا گناہوں کی تاثیر میں. اب قرآن کریم ایک اور جملہ ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے بعض کے دل سیاہ نہیں ہوتے، پتھر ہوتے ہیں. کل حجارہ، ان کے قلب قساوت میں، سختی میں اتنے بڑھتے ہیں اتنے بڑھتے ہیں اب شیشے ہوتے ہی نہیں، اب یہ حجارہ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں. اچھا پتھر سے کیا ریفلیکشن ہوگی؟ جب بھئی یہ جو چھت ہے اس میں پتھر ہی تو ہیں جنہوں نے روشنی کو روکا ہوا ہے. اور اگر کسی کا قلب ہی پتھر بن جائے اب کہاں اثر ہونا ہے بھائی؟ اب یہ ایک اور دنیا میں پڑا ہوگا، اس کے سامنے بچے مریں گے، یہ خود بچے مار دے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھو جو غزہ میں ہوا، یہ دیکھو جو کل رات لبنان میں کیا، یہ جو پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اور یہ صرف دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. جا کے دیکھ لیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسی کرتے. اتنے بے رحم ہیں، ان کے دل کہاں ہیں؟ وہاں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں. کیسے رحم آئے اس دل کے اندر؟ اتنے پتھر پڑ گئے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات دین کا نام بھی لیتے ہیں اور عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا اب اتنی بات ہو گئی، چند منٹس میں پھر یہ بات بھی عرض کر دوں. اب اگر کوئی چاہتا ہے صحیح ہو تو کیسے ہو؟ صحیح کرنے کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا یقیناً. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میں 3 پوائنٹس عرض کروں گا. ہم جہاں کہیں جاتے ہیں اور کوئی بات عرض کرتے ہیں، وہاں پہ اگر 20% لوگ اس پہ عمل کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاہکار ہو گیا. 20% لوگوں نے اگر عمل کر دیا وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. صحیح ہے. اچھا بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے، باتیں کریں گے، لوگ سن بھی لیں گے، عمل نہیں کریں گے. یہ اس 20% میں نہیں آ رہا ہے. مثلا رزلٹ کتنا رہا؟ 10%، 5%. صرف ایک مسئلہ ہے، کیا خدا یہ نہیں پوچھے گا تمہیں پتہ چل گیا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ بات ہے نا. خداوند متعال اہل کتاب سے کہتا ہے تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. خدا فرعون کے لیے کہتا ہے اس کو پتہ چل گیا تھا، انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور اس کو پہچان چکا تھا اپنے دل کے اندر. کیوں انکار کیا؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اس کو برتری کی خواہش تھی اور ظلم کی عادت تھی، اس وجہ سے اس نے انکار کر دیا. تو ہمیشہ انکار کی وجہ قرآن فرماتا ہے یہ ظلم کرے گا، اور برتری کی اس کی خواہش ہوگی کہ میں خدا کے سامنے سرنڈر کیوں کروں. اب ایک بات ہے، 3 پوائنٹس عرض کروں گا. اگر میں یہ چاہتا ہوں میرے دل کے اوپر سیاہی آ رہی ہے، نعوذ باللہ تعالی، نہیں بھی سیاہی ہے، پاکیزہ دل ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہتر بنانا چاہتا ہوں، 3 کام کرنے چاہیے مجھے. نمبر 1، اگر میں اس وقت کسی گناہ کو
عادتاً انجام دے رہا ہوں روزانہ، میں لکھ لوں اپنے پاس کہ جو گناہ روزانہ انجام پا رہا ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ قلب کو شفاف نہیں چھوڑے گا، قلب میں تحریک ہونا ہی ہونا ہے بھائی۔ بس ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے مولانا کبھی گناہ کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا، ایک مجھ سے کہتا ہے مولانا ہر روز ایک گناہ پابندی سے کر رہا ہوں، کوئی غلط عادت پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے ہر روز وہ گناہ ہو رہا ہے، تو میں اس کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کروں گا دیکھو جس گناہ کا تمہیں نہ پتہ ہو اور گناہ ہو جائے خدا معاف کر دے گا، جس گناہ کو میں نے ایک آدھ دفعہ غلطی سے کر لیا خدا معاف کر دے گا، لیکن اگر ایک گناہ پابندی سے روزانہ جانتے بوجھتے کر رہا ہوں اب کیا توقع رکھوں؟ سب سے پہلا کام انسان یہ کر لے اگر اس کو پتا ہو میری زندگی میں ایک گناہ ہے جو میں ہر روز کر رہا ہوں، جب موقع آتا ہے کرتا ہوں، سب سے پہلے تو اس سے جان چھڑائے، جب تک یہ کوئی روٹین میں گناہ چل رہا ہے یہ پھر ترقی کے دروازے بند رکھے گا، یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، بلکہ الٹا ایک اور کام ہوگا، شاید یہ کبھی اصلاح کو سنے گا بھی نہیں پھر اگر یہ زیادہ چل گیا۔ بس اگر روزانہ کی زندگی میں کوئی ایک گناہ آیا ہوا ہے پریکٹس میں سب سے پہلے تو اسے نکالو، اس کے بعد بات شروع ہوگی، اس کے بعد اب 3 کام۔ نمبر 1 حتی الامکان کوشش کر لیں زندگی میں روزانہ 70 مرتبہ پرانے گناہوں کو سوچ کے استغفار کر لیں، اور یہ سوچ کر کہ مجھے خدا اپنا قلب صاف کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ جو گناہوں کا اثر تھا روایت کے مطابق کہاں پہ تھا؟ قلب پہ تھا۔ جب میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کروں گا پرانے گناہوں کو سوچ کر، امید قوی یہ ہے کہ یہ دل پتھر ہوا یا نعوذ باللہ سیاہ ہوا یا گرد و غبار ہوا، یہ استغفار اس قلب کو صاف کر لے گا۔ بس پہلا ایلیمنٹ جو قلب کو شفاف کر سکتا ہے وہ استغفار ہے، اور استغفار کی جو کم سے کم مقدار بیان کرتے ہیں وہ 70 مرتبہ۔ روٹین میں اس کو بنا لے روزانہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پرانے گناہوں کو سوچ کے 70 مرتبہ کرے۔ آئیڈیل ٹائم کون سا ہے؟ کوئی کسی بھی وقت بھی کرے۔ آئیڈیل ٹائم کیا ہے؟ آئیڈیل ٹائم ہے اذان فجر سے چند منٹ پہلے، اس کو کہتے ہیں سحر۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا یستغفرون بالاسحار، اہل بیت نے نمبر بھی دیا، وقت بھی بتا دیا، کہا اگر کوئی شخص اذان فجر سے چند منٹ پہلے اٹھ کے 70 مرتبہ استغفار کر لے پرانے گناہوں کو یاد کر کے، خدا اس کی قلب کو شفافیت نصیب کر دے گا۔ خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سن کے حوصلہ کم ہو گیا کہ فجر سے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اتنے بے حوصلہ مت بنو، اگر اس وقت کی لذت کو چکھنے کے قابل ہو گئے تو آپ چھوڑو گے بھی نہیں پھر۔ اگر چکھنے کے قابل ہو گئے ہم اور آپ تو پھر ہم اس وقت کو چھوڑیں گے بھی نہیں پھر۔ صحیح نہیں ہوا کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، کسی بھی وقت میں کر لو 70 مرتبہ۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جتنا آپ کو لگے مجھے اپنے دل کو چمکانا ہے، شفاف کرنا ہے، اتنا زیادہ قرآن کریم پڑھ لو، اتنا قرآن کریم پڑھ لو۔ بس مثلا مجھے یہ میرے نزدیک امپورٹنس ہے اپنے دل کی شفافیت کی، یہ بتاؤ کتنے منٹ دو گے اس کو؟ ہاں اتنے منٹ قرآن کریم پہ لگا دو۔ آپ کے نزدیک بہت اہمیت ہے، ایک سپارہ پڑھو۔ آپ کے نہیں مولانا میں اتنا نہیں کر سکتا، آدھا پڑھو۔ نہیں مولانا یہ بھی بہت ہو گئی۔ اچھا سوشل میڈیا پہ تو بہت نہیں ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ تو ہر ایک کا ایوریج ڈیلی کا 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہے، تو ادھر 15-20 منٹ زیادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی میں پتہ چل رہا ہے شیطان بیچ میں ہے۔ بس اگر کوئی مجھ سے کہ مولانا میرے پاس قرآن کریم پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو میں اپنے دل میں کہوں گا اس سے بڑا جھوٹ میں نے نہیں سنا تھا۔ کہاں ٹائم نہیں ہے؟ 3-3 4-4 گھنٹے سب لوگ آن ایوریج سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں۔
جس میں نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ ہدایت ہے، علم غلم پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو 15-20 منٹ قرآن کو کیوں نہیں لگاتے؟ جس میں نورانیت بھی ہے، دل کی شفافیت بھی ہے. 2 باتیں ہو گئیں، میں بہت وقت نہیں لوں گا، بالکل اختتام پہ لے جاتا ہوں. ایک تیسری بات ہے جو بہت ہی عجیب اثر دیتی ہے. اب میں 3-4 کیا کروں، وقت بھی کم، ملانے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، خدا نے جو دل، ایک انسان کا قلب ایک اور قلب سے متصل ہوتا ہے، تو نورانیت کو ٹرانسفر کرنے کا کوئی وسیلہ بنایا ہوا ہے. ہاں، اب مثال کے طور پر آپ زیارت پڑھنے کھڑے ہوئے، توجہ کے ساتھ آپ نے سید الشہداء کا رخ کیا، توجہ کے ساتھ، تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ آواز دل سے نکلی ہے اور یہ گئی ہے سید الشہداء کی طرف. آپ یہ سمجھ لو آپ کا وائر وہاں پہ کنیکٹ ہو گیا ہے اور وہاں سے نورانیت یہاں آ رہی ہے. بس روزانہ سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھ لے، سوچ سمجھ کے، سید الشہداء سے رابطہ بنا کے، تو اس کو کیا مل گیا؟ اس کو سمجھنے نور کی سب سے بڑی سورس کنیکٹ ہو گئی، یہ کنیکشن میں آ گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ 3 سورسز، استغفار، قرآن کریم، سید الشہداء سے محبت، جو روزانہ کی بنیاد پر رابطہ دے. ایک آخری شارٹ کٹ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی جلدی کہنا ہے. بعض اوقات جلدی کہنے میں بات ضائع بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بولنے سے بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کسی پریشان دل کو سکون دینے میں کامیاب ہو گئے، بس یہ سمجھنے یہ آپ کو ایکسٹرا بوسٹر مل گیا. کوئی پریشان دل تھا، میں نہیں کہہ رہا پیسہ دیا ہے، نہیں، کچھ بھی دیا، کچھ بھی کیا، کوئی پریشان دل تھا، آپ نے کوئی ایسا کام کیا اللہ کی خاطر، بغیر دکھاوے، بغیر ریاکاری کے، کوئی ایسا کام کیا، اس پریشان دل کو سکون مل گیا. اب میں کہوں گا اگر میرے اندر پتھر بھی ہوگا نا تو خدا اس میں بھی چشمہ جاری کر دے گا. پتھر بھی ہوگا، خدا چشمہ جاری کر دے گا. کیوں؟ خدا دل کو سکون دینے والے کو اپنا سکون نازل فرما دیتا ہے، اپنا نزول. تو یہ شارٹ کٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بس اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو مثال کے طور پر کسی وجہ سے بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، اور آپ کی وجہ سے اس کے دل کو سکون مل گیا، اللہ اکبر. اب اس خاطر بعض اوقات لوگ یتیموں کے اوپر کام کرتے ہیں کہ بھئی یتیم بچہ کوئی ہو، پریشان حال ہو، آپ نے جا کے سر پہ ایک ہاتھ پھیر دیا. نبی نے روایت فرمایا کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تسلی کے لیے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں خدا اتنے ثواب دے گا. اللہ اکبر. تو کسی کے آپ پریشانی میں اس کے کام آ گئے، اب خدا نے متعال آپ کے اور میرے دل کی پاکیزگی کے لیے راستے فراہم کر دے گا. اس کی بہت مثالیں ہیں. میں نے بہت تیزی سے یہ بات عرض کی، اس کو میں تشریح کرتا تو شاید بہتر ہوتا، لیکن اب موقع محل نہیں ہے اس کا. یہ 3-4 پوائنٹ اگر کوئی یہاں پہ جوان بیٹھا ہو، اور عمر کا جوان نہیں، ہمت کا جوان، چاہے عمر کا ضعیف ہی ہو، اگر کوئی جوان بیٹھا ہو اور یہ کہ میں ان 4 پہ عمل کروں گا، صحیح، میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، وہ اپنے دل کی نورانیت کو خود بھی احساس کرے گا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے. صرف یہ کہ ریاکاری نہ کرے، غرور نہ کرے، لوگوں کے سامنے باتیں نہ کرے زیادہ، تو خدا سنبھالے گا اور خدا کہیں پہنچا دے گا. یہ سب عرض کیا، اور اس میں تیسرا پوائنٹ تھا سید الشہداء سے تعلق.